السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں محمد اسد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اسد ملک یوٹیوب چینل۔ فرینڈز، جیسا کہ میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ دوستوں کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈیسک ٹاپ اور ماؤس کے استعمالات ڈیسک ٹاپ پہ پڑھیں گے کہ بیسیکلی ڈیسک ٹاپ کیا چیز ہے۔ ایک گرافیکل یوزر انٹرفیس جو ہم اپنی آنکھوں کی مدد سے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کی اسکرین کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ ڈیسک ٹاپ کہلاتی ہے۔ ڈیسک ٹاپ بیسیکلی یہ آپ جتنا بھی انٹرفیس ایک ریکٹینگولر شیپ میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ڈیسک ٹاپ کہلاتی ہے۔ ڈیسک ٹاپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنے بھی آئکنز بنے ہوئے ہیں، یہ جتنے بھی پوائنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ انہیں آئکن کہتے ہیں۔ آئکن ڈیسک ٹاپ بیسیکلی کمپیوٹر دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے، جن میں ایک گرافیکل یوزر انٹرفیس اور ایک کمانڈ لائن انٹرفیس۔ فرض کریں کہ اگر ہم ماؤس کی مدد سے کمپیوٹر پر ماؤس لے کے جاتے ہیں اور اگر ہم اسے لیفٹ ڈبل کلک کرتے ہیں تو مائی کمپیوٹر اوپن ہو جاتا ہے، اور اگر ہم لینکس یا یونکس سرور یوز کریں تو وہاں پہ ہم کمانڈ دیں گے ٹائپ کر کے، اس کے بعد ہمارا مائی کمپیوٹر اوپن ہوگا۔ تو یہ کیونکہ ایزیلی ہے، اس لیے ہم زیادہ تر لوگ گرافیکل یوزر انٹرفیس آپریٹنگ سسٹم ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس لیکچر میں آپ دوستوں کو بریفلی بتاؤں گا کہ ڈیسک ٹاپ پہ ماؤس کا استعمال کیا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ یہ میں نے ماؤس کو پکڑا ہوا ہے، ماؤس کے رائٹ پہ کلک کروں تو ہمیں ایک یہ انٹرفیس شو ہوتا ہے۔ رائٹ کلک کرنے پہ ہمیں انٹرفیس شو ہوتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں: ویو، شارٹ بائی، ریفریش، پیسٹ شارٹ کٹ، نیویڈا، نیو، اسکرین ریزولوشن، گیجٹس اینڈ پرسنلائز۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ رائٹ کلک ڈیسک ٹاپ میں ماؤس کا کیا استعمال ہے۔ ویو پہ اگر ہم جائیں تو یہ دیکھیں گے لارج آئکنس۔ جیسے ہی میں اس پہ کلک کروں گا تو جتنے بھی یہ آئکنز آپ دوستوں کو شو ہو رہے ہیں، یہ تمام کے تمام بڑے ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں آئکن لارج ہو گئے۔ ساتھ ہی ویو پہ میں دوبارہ کلک کرتا ہوں، یہاں پہ آ کے میں میڈیم آئکن کرتا ہوں، یہ دوبارہ اسی شیپ میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد میں دوبارہ ویو پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ اسمال آئکنز پہ کلک کرتا ہوں تو یہ آئکن بالکل چھوٹے ہو جائیں گے۔ یہ بہت چھوٹے ہو گئے، جو کہ ہمیں نظر بھی بہت کم آ رہے ہیں۔ اس کے بعد میں دوبارہ اسے میڈیم آئکنز پہ کلک کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹو ارینج آئکن، جتنے بھی میرے آئکن ہیں ایک اے بی سی کی شکل میں دیے ہوئے ہیں، جنہیں مطلب کہ آٹو ارینج کیا ہوا ہے۔ اگر میں یہاں سے کلک ختم کرتا ہوں تو یہاں پہ میں ریفریش کرتا ہوں تو میں اسے کسی بھی جگہ، اسے اوپر اسے نیچے کہیں بھی میں شفٹ کر سکتا ہوں، تو یہ اسی شیپ میں ہی رہیں گے۔ اگر میں انہیں دوبارہ آٹو ارینج آئکن پہ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اپنی دوبارہ پہلے والی شکل میں آ چکی ہیں۔ اس کے بعد الائن آئکنز ٹو گریڈ، الائن آئکنز ٹو گریڈ، یہ دیکھیں اب میں نے ان کی دوبارہ شکل کو چینج کر دیا۔ اس کے بعد اسے میں دوبارہ یہاں پہ اوکے کرتا ہوں، یہاں پہ میں دوبارہ اسے ریفریش کر دیتا ہوں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ شو ڈیسک ٹاپ آئکن، یہاں پہ پہلے کلک کیا ہوا ہے، اگر میں اسے یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ڈیسک ٹاپ پہ جتنے بھی آئکنز ہیں یہ ریموو ہو جائیں گے، یہ ہمیں شو بھی نہیں ہوں گے۔ ٹھیک، فرض کریں کہ اگر ہمارا کمپیوٹر سسٹم ایک پرائیویسی کے حوالے سے، جب بھی ہم کوئی کام کر کے جاتے ہیں تو بچے وغیرہ جو موویز وغیرہ دیکھتے ہیں تو ان سے بچنے کے لیے کہ ہمارا کوئی ڈیٹا ویسٹ نہ ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ڈیسک ٹاپ آئکن کو چھپا دیں۔ تو اس لیے ویو پہ جائیں، جا کے یہاں کے شو ڈیسک ٹاپ آئکن کریں گے تو اگر پہلے ہی کلک کیا ہوا ہے تو یہ اوپن ہی ہوں گے، اگر اسے آپ ختم کرنا چاہیں گے تو یہاں پہ ٹک کا نشان نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب کہ یہاں سے آئکن چھپے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اسے دوبارہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں آئکن دوبارہ شو ہو جائیں گے۔ ٹھیک، اب چلتے ہیں نیکسٹ، سارٹ بائی نیم، سائز، آئٹم ٹائپ، ڈیٹ، موڈیفائڈ۔ ہم یہاں پہ جتنے بھی ہمیں یہ آئکن دیے ہوئے ہیں، ہم ان کے نام چینج کر سکتے ہیں، ہم ان کا سائز اپنے طریقے سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ آئٹم ٹائپ، ہم یہ اس میں جتنی بھی اس کی ٹائپس ہیں ہم اسے بھی سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ڈیٹ، تاریخ وغیرہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب بھی ہم کمپیوٹر سسٹم کو ریسٹارٹ کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کمپیوٹر کو ریفریش کرتے ہیں تاکہ یہ اپنی اوریجنل شیپ میں قابل استعمال ہو جائے۔
تو اسے ہم بار بار 3 سے 4 مرتبہ ریفریش کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے کمپیوٹر سسٹم کو یوز کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے نیو میں جیسے ہی یہاں پہ میں رائٹ پہ آتا ہوں تو نیو میں دیکھیں گے کہ آپ یہاں پہ مختلف فولڈر آ جاتے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی چیز کہیں سے بھی اٹھاتے ہیں تو ہم کہیں سے فرض کیے اگر کسی کا کوئی ڈیٹا لینا ہے تو ہم ایک نیو فولڈر میں رکھنا چاہتے ہیں، تو نیو پہ آ کے یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک فولڈر آ گیا، تو ہم اسے فولڈر پہ میں لیفٹ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ آپ کو ایک نیو فولڈر سامنے آپ کے آ چکا ہے۔ اسے میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد نیو میں آپ کوئی بھی یہاں سے آپ کوئی ڈیٹا ٹائپ کچھ بھی آپ یہاں سے اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسکرین ریزولیوشن کے ہم اپنی اسکرین کو کتنے سائز پر رکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں گے یہاں پہ ڈسپلے دی ہوئے ہے، یہاں پہ ریزولیوشن بھی ہے کہ ہم اپنی ڈسپلے کو کتنا بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اسے میں یہاں پہ اپلائی کرتا ہوں، آپ سب دوست دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ چینج ہو گیا۔ میں اسے کیپ چینجز میں رکھ دیتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمیں کون سا انٹرفیس شو ہوتا ہے، یہ دیکھیں اب ہمارا ڈسپلے بڑا ہو گیا۔ اسے میں دوبارہ یہاں پہ جاتا ہوں، اسکرین ریزولیوشن پہ جا کے دوبارہ میں اس کا سائز چینج کرتا ہوں 1440 ملٹیپلائی بائی 900، اسے میں یہاں سے اپلائی کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں اب پھر ہماری ڈیسک ٹاپ آف ہو گئی۔ اسے میں پھر کیپ چینجز کرتا ہوں تو یہ ہمیں پہلی والی شیپ میں شو ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پرسنلائز میں جاتے ہیں۔ پرسنلائز میں یہ بھی ہمیں اسکرین ڈسپلے شو کرتا ہے کہ ہم کس طریقے سے ہم اپنے ڈیسک ٹاپ میں فوٹوز وغیرہ کو چینج کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ فرض کیا میں ڈیسک ٹاپ بیک گراؤنڈ پہ آتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف میں بیک گراؤنڈ لگا سکتا ہوں۔ فرض کریں میں یہ سلیکٹ آل کر رہا ہوں، اس کے بعد یہ کہتے ہیں چینج پکچر ایوری پکچر، کتنے منٹ میں چینج ہو، تو میں یہاں پہ کرتا ہوں 10 سیکنڈ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شفل مطلب کہ یہ رینڈملی چینج ہوتے رہیں گے۔ اگر میں یہاں پہ شفل نہیں کرتا تو ایک کے بدلے ایک ہر منٹ بعد یہ ہمیں شو ہوں گے۔ یہاں پہ میں سیو چینجز کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکیں گے کہ یہ ہر 10 سیکنڈ بعد ایک فوٹو چینج ہوگی۔ یہاں پہ آپ ڈیسک ٹاپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہر 10 سیکنڈ بعد ایک نئی پکچر چینج ہوگی۔ یہ دیکھیں یہ ہر 10 سیکنڈ بعد یہاں پہ پکچر چینج ہو رہا ہے۔ اب میں دوبارہ پرسنلائز میں جاتا ہوں۔ یہاں پہ جانے کے بعد میں اسے دوبارہ ڈیسک ٹاپ بیک گراؤنڈ پہ لا کے میں اسے یہاں پہ کلک کرتا ہوں۔ میں یہاں پہ صرف ایک ہی پکچر کو رکھنا چاہتا ہوں۔ فرض کریں میں ونڈو ڈیسک ٹاپ بیک گراؤنڈس پہ آ کے فرض کریں اگر میں صرف ایک ہی پکچر کو رکھنا چاہتا ہوں، یہاں پہ میں کر کے یہاں پہ سیو چینجز کرتا ہوں، یہاں پہ میں کراس کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکیں گے کہ یہاں پہ مجھے صرف ایک ہی بیک گراؤنڈ شو ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ لیفٹ کارنر میں اسٹارٹ بٹن، جہاں پہ اسٹارٹ آپ کو لکھا ہوا شو ہو رہا ہے، جہاں پہ میں لیفٹ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے آپ کو ایک انٹرفیس شو ہوگا جس پہ ہم جب بھی ہم کمپیوٹر میں کوئی چیز سرچ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ ایک سرچ بار شو ہو رہا ہے۔ فرض کیا میں یہاں سے مائی کمپیوٹر اوپن کرتا ہوں تو میں یہاں پہ لکھوں گا کمپیوٹر، تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر کی یہ کتنی ڈسپلے ہمیں شو ہو رہی ہے۔ تو میں یہاں سے کمپیوٹر کو اوپن کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد میں دوبارہ سرچ بار پہ جاتا ہوں۔ جب بھی ہم کوئی بھی آپریٹنگ سسٹم فرض کیا کہ میں ونڈو 8 10 7 یا کوئی بھی ونڈو کرتا ہوں تو اس کے بعد ہمیں جو آئیکن ہوتے ہیں یہ ہمیں شو نہیں ہوتے، جتنے بھی آئیکنز ہیں ہمیں شو نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہم ونڈو اس پہ اسٹارٹ بٹن پہ آ کے یہاں سے کمپیوٹر پہ جا کے رائٹ کلک کروں گا۔ رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دیا ہوا ہے شو آن ڈیسک ٹاپ، یہ دیکھیں اب آپ کو یہاں پہ مائی کمپیوٹر شو نہیں ہوگا۔ تو میں اسٹارٹ بٹن پہ کلک کرتا ہوں، کمپیوٹر پہ آ کے رائٹ کلک کروں گا، رائٹ کلک کرنے کے بعد شو آن ڈیسک ٹاپ یہاں پہ کروں گا، یہ شو آن ڈیسک ٹاپ، یہ دیکھیں کہ مائی کمپیوٹر ہمیں شو ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میں آؤں گا کنٹرول پینل پہ، رائٹ کلک کروں گا، یہاں پہ شو آن ڈیسک ٹاپ، یہ اب دیکھیں یہاں سے کنٹرول پینل ختم ہو گیا۔ میں کنٹرول پینل پہ دوبارہ آؤں گا، یہاں پہ رائٹ کلک کروں گا، یہاں پہ شو آن ڈیسک ٹاپ، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹرول پینل ہمیں شو ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جتنے بھی آپشنس کھڑے ہیں ہم یہاں سے ان کے رائٹ کلک کر کے یہاں پہ شو آن ڈیسک ٹاپ پہ کریں گے تو ہمیں ڈیسک ٹاپ پہ یہ تمام آئیکنس شو ہوں گے۔ فرینڈس اگر آپ دوستوں کو میری یہ ویڈیوز پسند آئی ہے تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے کہ واٹ از ورڈ پیڈ بیسیکلی کیا چیز ہے، اور ہم ورڈ پیڈ کا استعمال پڑھیں گے۔ اگر آپ دوستوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری مزید نئی سے نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.